अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वफ़ियत होंगे। तो दोस्तों, आज पेश खिदमत हुए हैं आपके एक नई खुशखबरी लेके कि यूएई की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करने की। तो यहाँ की जो रेगुलेशन अथॉरिटी है आईसीए, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ का ऐलान किया है कि जो भी अफराद दूसरे ममालिक में मौजूद हैं तो अभी वो वीज़ा लेके वर्क परमिट लेके उसको प्रोसीड करके यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट है ये दोनों सेक्टर्स के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी है और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो अभी जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हो या किसी फील्ड से भी, वो अपने लिए स्टाफ और वर्कर्स जो हैं वो हायर कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 माह में देखा है कि अक्सर अफराद जो हैं वो सोशल मीडिया पे और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ऐड देखने को मिले हैं वीज़ाज़ के मतलब कि फ़लाँ कंपनी में इस डेजिग्नेशन के लिए इतने आदमी रिक्वायर्ड हैं। तो उस वक्त तो ये सब फ्रॉड था, क्योंकि वर्क वीज़ा जो हैं वो इशू नहीं हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में इन्फॉर्म किया था। तो अभी जो ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा आपको ये कुछ खबरी बताई जाए। तो जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में, तो वो अभी किसी भी एजेंसी के थ्रू आ सकते हैं। और ये बेहतर वक्त है कि आप अभी विज़िट के बजाय डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं। लास्ट वीडियो में, जैसा कि आपको याद होगा अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, तो मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि आप इन हालात में विज़िट पर तशरीफ़ ना लाएं जॉब ढूंढने के लिए। तो अभी आपका मसला जो है वो हल हो चुका है, अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो रहे हैं, तो अभी आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप विज़िट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मस्टली क्वारंटाइन करना पड़ेगा 15 डेज़ का। और उन 15 डेज़ में अगर आपके किसी और रूममेट को भी उसका जो क्वारंटाइन टेस्ट होता है जो आपका 15 दिन के बाद होता है, तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें जितने भी आप रूममेट्स हैं आपको दोबारा से फिर 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसमें आपका 2 वीक्स से लेकर 4 वीक्स तक भी जा सकते हैं। तो इतना टाइम तो होता नहीं है कि बंदा सारा टाइम उधर दे दे। तो इसलिए अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ इशू स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या ट्रैवल कंसल्टेंट के थ्रू, जो वीज़ा कंसल्टेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वीज़ा लेके किसी भी डेजिग्नेशन का एंटर हो सकते हैं। और पहले की तरह मेरी ऐसे ही सलाह है आपके लिए कि जो हमारे भाई दोस्त वहाँ से लेबर वीज़ा पे आते हैं, जिनकी तनख्वाह यूएई में 1000 दरम से कम रहती है मंथली, लाइक 700 या 800 दरम्स, तो मैं उन्हें यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने कंट्री में काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप काइंडली यहाँ पे मत आइए। तो एटलीस्ट अगर आपका 1500 दरम बन रहा है मंथली, तो फिर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और उसमें आगे आपको फर्दर चांसेस मिलेंगे, तो आप किसी अच्छी फील्ड में सेटल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो वीज़ा लेने के लिए आपको जब भी किसी न्यूज़पेपर में ऐड नज़र आता है या आपकी किसी वीज़ा कंसल्टेंट से बात होती है, तो उसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूँगा कि जब आपको पता चलता है कि इस डेजिग्नेशन में इस कंपनी को जो हैं वो अफराद चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बंदे हायर करने हैं, तो आप सबसे पहले उस वीज़ा कंसल्टेंट से मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिए उस कंपनी के बारे में, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्योंकि जो 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपका कंपनी ओनर है, जो आपको काम दे रहा है, और एम्प्लॉई आप हैं। तो आप दोनों के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
جس کی مدت 2 سال ہوتی ہے. تو اس کانٹریکٹ میں تمام باتیں لکھی جاتی ہیں. آپ کی منتھلی سیلری کتنی ہوگی, اس میں سے بیسک کتنی ہوگی, الاؤنسز کتنے ہوں گے, اور آپ کو اور کیا فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, جیسے کہ میڈیکل ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, یا ٹکٹس ہیں آفٹر 1 ایئر یا آفٹر 2 ایئرس. تو یہ پوری چیزیں کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کو واقعتاً ریکوائرڈ ہیں بندے یا نہیں ہیں. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے اس کے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کیسی ہے. تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی دوست, بھائی, کوئی رشتہ دار, ریلیٹیوز جو ہیں وہ UAE میں مقیم ہیں تو ان سے ڈسکس کیجئے کہ ایسا مجھے ویزا مل رہا ہے ایک ویزا کنسلٹنٹ سے, تو یہ کمپنی کا نام بتا رہا ہے, تو کائنڈلی آپ چیک کیجئے کہ یہ کمپنی UAE میں ہے, رجسٹرڈ ہے. اگر رجسٹرڈ ہے تو اس کی ایویلویشن کیسی چل رہی ہے, اس کی مارکیٹ پلیس کیسی ہے, بندوں کو سیلریز ٹائم پہ دے رہے ہیں, ان کی شہرت کیسی ہے. تو یہ پوری چھان بین کرنے کے بعد تو آپ ان کو کنفرم کر کے تو آپ وہاں سے ویزا ایشو کروا کے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں UAE کا. اور پھر کیا ہوگا کہ یہاں آنے پر ابھی آپ کو 14 ڈیز کا مسٹلی کوارنٹائن کرنا پڑے گا. اگر آپ ابو دھابی آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر دبئی آتے ہیں تو بھی آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ اگر دبئی کا ٹکٹ لیں گے اور دبئی کی فلائٹ پکڑیں گے تو شاید ہمیں کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے, لیکن ابھی یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے. اگر آپ کا ویزا فار ایگزامپل ابو دھابی سے ایشو ہوا ہے اور آپ نے فلائٹ پکڑی ہے دبئی ایئرپورٹ کی, تو جب آپ نے دبئی سے ابو دھابی کے لیے ٹریول کرنا ہے تو رستے میں ایک بارڈر پلیس ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ یہ آپ کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, چاہے وہ دبئی ہو یا ابو دھابی ہو, وہاں پہ آپ کا کووڈ-19 کا آن ارائیول ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 8 to 10 آورز میں آپ کے موبائل پر SMS کر دیا جائے گا. اگر فار ایگزامپل آپ نے آنا ہے ابو دھابی اور آپ نے لینڈ کیا دبئی میں, اور دبئی میں آپ کا کوئی بھائی یا ریلیٹیو ہے, تو آپ اس کے پاس 2 سے 3 دن رک گئے یا 1 ویک رک گئے, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب آپ ابو دھابی انٹر ہوں گے اس چیک پوسٹ سے, تو وہ آپ کا چیک کریں گے پاسپورٹ پہ کہ آپ نے انٹری کب کی ہے. تو جتنے ڈیز آپ نے دبئی میں گزارے ہیں وہ ڈیڈکشن ہو جائے گی. مینز اگر آپ 3 دن دبئی میں رکے ہیں تو پھر 11 دن آپ کو ابو دھابی میں کوارنٹائن کرنا پڑے گا. اور لیٹسٹ ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک رسٹ بینڈ پرووائڈ کر رہے ہیں ہر ٹریولر کو جو بھی آؤٹ سائڈ UAE سے ٹریول کر کے آ رہا ہے. یہ ایک الیکٹرانک ٹریکر ہے جو کہ آپ کی کلائی پہ باندھا جاتا ہے, تو یہ آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا ہے کہ آپ نے 14 ڈیز کوارنٹائن کے پورے کیے ہیں یا نہیں, آپ کہاں کہاں موو کر رہے ہیں. مینز آپ روم میں ہوں گے تو آپ پتہ چلتا رہے گا کہ یہ بندہ روم میں ہے, ایک جگہ پہ مقیم ہے, یہ باہر نہیں نکل رہا. ادروائز 50,000 درہم جو ہے وہ فائن ہے اگر آپ باہر کہیں بھی پکڑے گئے, چاہے آپ وزٹ ویزا پہ ہوں چاہے امپلائمنٹ ویزا پہ ہوں. تو یہ بہت ضروری تھی بات آپ کو بتانے کے لیے, تو اس لیے ہوشیاری کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہاں کے ان کو فالو کیجئے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے آپ اٹھائیے. اور کوارنٹائن کا یہ ہے کہ وہ رسٹ بینڈ جو ہے وہ آپ سے 14 ڈے کو واپس لے لیا جائے گا اگر آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا. آپ کا 12th ڈے کو مینز جس دن سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور رجسٹریشن ہوتے ہیں, ادھر رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے ادارے کے ساتھ کہ آپ کا کوارنٹائن ٹائم سٹارٹ ہو گیا, تو اس دن سے لے کر جو 12واں دن تک ہے وہ آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایک انیشیل ٹیسٹ ہوگا جب آپ ایئرپورٹ پہ ارائیو کریں گے, سیکنڈ ٹیسٹ آپ کا ہوگا 12th ڈے. تو اگر اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جاتا ہے
تو آپ کو 14 ڈے کو ریلیز کر دیا جائے گا، آپ سے رسٹ بینڈ واپس لے لیا جائے گا، پھر آپ فری ہیں، چاہے آپ جاب سٹارٹ کیجئے، جہاں مرضی ہے گھومی پھریے، دبئی دیکھنا ہے، ابو دھابی دیکھنا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ باہر آزادانہ گھوم سکتے ہیں۔ لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ جب بھی یہاں آئیں تو پہلے یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو مکمل جانیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اقدامات اٹھائیے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے وین ایور کسی بھی کنٹری سے ٹریول کر کے یہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، فیس ماسک، اگر آپ روم سے باہر نکلتے ہیں تو کہیں پہ بھی، اور صرف فیس ماسک نہ پہننے کی وجہ سے آپ کو 3000 درہم تک فائن ہو سکتا ہے۔ تو کائنڈلی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیجئے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ مزید انفارمیشن چاہیے تو کومنٹس باکس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کمپنیز یہاں پہ پہلے بندے وزٹ پہ لے کے آتی ہیں، ان کو جانچتی ہیں 2 ماہ میں، اور اس کے بعد ان کو امپلائمنٹ ویزا دیتی ہیں۔ تو میری نالج میں یہ بات تھی کہ موجودہ صورتحال میں ایک CRCC کمپنی ہے جو چائنا کی آفیشیل ریلوے کمپنی ہے، تو ان کو یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہوا ہے چائنا ریلوے کا، تو یہ آلموسٹ پورے UAE میں اس کا کام چل رہا ہے، کافی سارے فیزز ہیں۔ تو اگر آپ کو پاکستان میں کوئی ٹریول ایجنٹ کہتا ہے کہ CRCC کا ویزا ہے اور پہلے آپ کو وزٹ پہ بھیجنا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کو امپلائمنٹ ویزا ملے گا، تو یہ سچائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ اور فراڈ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے وزٹ پہ آ کے یہاں کیسی پرفارمنس دیتے ہیں، تو اس پرفارمنس کی بنا پر آپ کو ویزا ایشو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔